محفل علی مرتضیٰ کی ہو، کیا بات ہے، ذکر اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے. محفل عثمان غنی کی ہو، ذکر اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے. محفل عمر فاروق اعظم کی ہو، ذکر اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے. محفل ابو بکر صدیق کی ہو، ذکر اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے. محفل وارث عالم پناہ کی ہو، ذکر اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے. واہ 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 واہ، یہاں تک کہ آپ قطب الدین بختیار کاکی تک اٹھائیے، نظام الدین اولیاء تک اٹھائیے، خواجہ خواجگاں تک اٹھائیے، مدار العالمین تک اٹھائیے، اس کے اوپر چلے جائیے، غوث اعظم کو اٹھائیے، یہاں تک کہ میلاد مصطفیٰ بھی ہو. کیا بات ہے، ذکر اعلیٰ حضرت کا، ذکر اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے. جی گفتگو اعلیٰ حضرت کی ہو رہی ہے. اب سامنے سے معترض اسی جگہ اعتراض یہ کرتا ہے کہ ان کو اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا. ہے واہ 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 واہ، کیا بات ہے. یہاں پر یہی کہا جاتا ہے نا کہ بات کوئی بھی ہو، ذکر اعلیٰ حضرت کا، جی مسئلہ کوئی بھی ہو، ذکر اعلیٰ حضرت کا. تو اب یہ جو جراثیم نئے نئے قسم کے جو آج کے نئے لونڈوں کے ذہن میں ڈالے گئے ہیں، ابا مر گئے اندھیرے میں اور بیٹے دیکھیں پاور ہاؤس، جی جن کو یہ نہیں معلوم کہ استنجا گرمی میں کیسے کیا جاتا ہے، سردی میں کیسے کیا جاتا ہے. ان کو دیکھو وہ امام احمد رضا کے بارے میں بولتے نظر آئے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات، حق بات ہے. اگر پتہ کرو کہ حضور اعلیٰ حضرت نے کتنی زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں تو ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا. ان کو جب اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھو تو وہ عین الف اور عین نہیں بتائیں گے، وہ ڈبل اے ایل اے بتائیں گے. یہ انگریزی جنزی مسلمان. میرے پیارے دوستوں، اپنی فکر کو ہمیں بلند کرنے کی ضرورت ہے. جی سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب انگریزی حکومت کے سائے میں خارجیوں کی خارجیت، رافضیوں کی رافضیت، دیوبندیوں کی دیوبندیت، جی اہل قرآن کے وہ مسائل، وہ فریب کاریاں، تفضیلیوں کے وہ فریب کاریاں، طرح طرح کے فتنے اس برٹش حکومت کے سائے میں پورے ہندوستان میں پنپ رہے تھے. ادھر ہی پہ اسی برٹش حکومت کا چمچہ ندوۃ العلماء سے ایک کتاب شائع ہوتی ہے جس کتاب کا نام ہے تقویت الایمان. جی اسی تقویت الایمان میں یہ لکھا جاتا ہے کہ نبی بے بس. معاذ اللہ معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ. معاذ اللہ، ارے یار سنی مسلمانوں ہو یار، معاذ اللہ. ہم حضرت بھی اپنا اعلیٰ حضرت رکھتے ہیں، تمہاری آوازیں نہیں اعلیٰ نکلتی. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے. اگر مجھے سننا ہے تو اپنی فکر اور زبان دونوں اعلیٰ رکھنا. مجھے آواز بھی اونچوں کی سنائی دیتی ہے کیونکہ میں اونچوں کا ماننے والا ہوں. کبھی تقویت الایمان کے ذریعے سے، جس میں یہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ، کبھی یہ کہا گیا کہ نبی ہمارے بڑے بھائی جیسے. معاذ اللہ، کبھی رسالہ یک روزی کے ذریعے، کبھی تحذیر الناس کے ذریعے. طرح طرح کے پروپیگنڈے جب اکٹھا ہونے لگے تو آج یہ چھوٹی چھوٹی سے لے کر آج جو بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادہ نشین مسلک اعلیٰ حضرت پر بھونکتے نظر آتے ہیں. جو جی بے شک، کیا بات ہے. چھوٹی سے لے کر
ہر بڑی خانقاہ آج جو بھوکتی نظر آتی ہے، اگر کوئی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہو تو اسے پتہ یہ ہوگا کہ جب میڈیکل کالج، جو کنگ جارج میڈیکل کالج ہے، اسی کے کیمپس کے اندر حضرت مخدوم شاہ مینا کی مزار پاک ہے، جی، جو کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ کی بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، اور جو حضور اعلیٰ حضرت کے بھی پردادا پیر ہوتے ہیں۔ جی، عزیزان گرامی، انہی کتابوں کو نظر کرتے ہوئے ندوۃ العلماء نے فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ تمام مزارات، تمام قبے، ان سجادہ نشینوں کو ہٹاؤ، ان قبوں کو مسمار کر دو، جس طرح سے جنت البقیع میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا روضہ، جی، جی، امام جعفر صادق کا روضہ، جی، امام زین العابدین کا روضہ، جی، امام حسن کا روضہ جس طرح سے مسمار کیا گیا، جی، اسی طرح سے اس ہندوستان میں بھی قبوں کے قبے توڑ دیے جائیں۔ اور شروعات ہوئی حضرت مخدوم شاہ مینا سے، وہ تو بعد میں دوبارہ تعمیر ہوئی، اور تعمیر ہو کر لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ ہی مزار ہو سکتی ہے۔ آج بھی کنفرم نہیں ہے کہ مخدوم شاہ مینا کی مزار وہیں پر ہے، کیونکہ تقویت الایمان، تحذیر الناس، رسالہ یک روزی جیسی کتابوں کے ذریعے سے عزیزان گرامی اس کا فتویٰ لے کر ان قبروں کو توڑ دیا گیا، ان مزاروں کو توڑ دیا گیا، ان قبوں کو توڑ دیا گیا۔ اب بلڈوزر نکلنا تھا جی، کہ کسی دوسری جگہ جاتے۔ عزیزان گرامی، آج جن کے پوتے پر پوتے پانی پی پی کر یہ کہتے ہیں یہ پانچواں مسلک کہاں سے آیا، اے واہ واہ انہی واہ، کے پوتے پر پوتے جو آج کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اعلیٰ حضرت کون، انہی کے دادا پر دادا مصلی بچھاتے ہیں، کہتے ہیں خدایا ایک ابو بکر جیسا بھیج دے، جی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، خدایا ایک ابو بکر جیسا بھیج، خدایا ایک فاروق اعظم جیسا بھیج، خدایا ایک عثمان غنی جیسا بھیج، خدایا ایک حیدر کرار جیسا بھیج۔ اے واہ واہ، اگر اللہ ان جیسا نہیں بھیج سکتا تو ایک حسن مجتبیٰ جیسا ہی آ جائے، اے واہ واہ واہ، ایک حسین شہید کربلا آ جائے، اگر وہ نہیں آ سکتا تو ایک ابو سفیان جیسا آ جائے، وہ نہیں آ سکتا تو ایک امیر معاویہ جیسا آ جائے، اے واہ واہ، اگر نہیں آ سکتا تو ایک خالد بن ولید جیسا آ جائے، اے واہ واہ، اگر نہیں آ سکتا تو ایک غوث اعظم ہی آ جائے، اگر نہیں آ سکتا تو ایک غریب نواز ہی آ جائے، اگر نہیں آ سکتا تو ایک نظام الدین اولیاء جیسا ہی آ جائے، اگر نہیں آ سکتا تو ایک قطب الدین بختیار کاکی جیسا آ جائے، ایک صابر پاک جیسا آ جائے، ایک میر محمد ترمذی جیسا آ جائے، اور ایک شاہ اسماعیل جیسا آ جائے، ایک شاہ صفی جیسا آ جائے، تو آواز کبریا آتی ہے۔ جی، کیا بات ہے، کہ ابو بکر کو جو کرنا تھا کر چکے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، عمر کو جو کرنا تھا کر چکے، عثمان کو جو کرنا تھا کر چکے، حیدر کرار کو جو کرنا تھا کر چکے، ان اولیاء کاملین کو جو کرنا تھا کر چکے، اب ان سب کا مجموعہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، ان سب کا مجموعہ جس میں ابو بکر کی صداقت بھی ہوگی، واہ 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 واہ، کیا جس میں ابو بکر کی صداقت بھی ہوگی، جس میں عمر کی عدالت بھی ہوگی، جس میں عثمان کی سخاوت کی ہوگی، جس میں حیدر کرار کی شجاعت کی ہوگی۔ اب ان سب کا مجموعہ نکی علی خان کے گھر ایک احمد رضا بھیجوں گا، ایک احمد رضا بھیجوں گا، وہ احمد رضا ہر زبان میں ہر اعتبار سے جواب دے گا، کیا بات ہے، زندہ باد، اور بتائے گا وہابیوں کو ان کی اوقات، کیا بات ہے، دیوبندیوں کو ان کی اوقات، اہل حدیثوں کو ان کی اوقات، رافضیوں کو ان کی اوقات،
تفضیلیوں کو ان کی اوقات، جو آج کے مولائی ہیں کیا بات ہے، واہ واہ، ان کو ان کی اوقات۔ عزیزان گرامی، اب آپ یہ سمجھئے کہ کتنے حرام خور ہیں وہ لوگ جی کہ جن کے باپ داداؤں کے اوپر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسے شخصیت کا احسان، اور وہ احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں کون اعلیٰ حضرت، کیا کون بات، اعلیٰ حضرت؟ ارے آپ لوگ جگہ جگہ نام کیوں لیتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ناموس رسالت کی باری آئی، واہ 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 واہ، جب اس کی حفاظت کی باری آئی، تو کوئی اور نہیں آیا، نقی علی خان کا بیٹا آیا۔ واہ واہ واہ، جب ناموس صحابہ کی حفاظت کی باری آئی، کیا کسی بات کا ہے، بیٹا کام نہیں آیا، نقی علی خان کا بیٹا کام آیا۔ کیا بات ہے، ناموس اہل بیت کی حفاظت کی باری آئی تو کسی اور کا بیٹا نہیں، عزیزان گرامی، نقی علی خان کا بیٹا۔ واہ 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 واہ، عزیزان گرامی، ان کے دروازوں پر جب برٹشرز کدال اور ہتھوڑے لے کے پہنچ گئے تب کوئی اور نہیں، یہی نقی علی خان کا بیٹا کھڑا ہوا جس نے کہا کہ یہ جو آیات دکھائی جا رہی ہے قبروں کے تعلق سے، یہ آیات قبروں کے لیے نہیں بلکہ بتوں کے لیے۔ جی حق بات، یہی بات ہے۔ آج کہتے ہیں امام احمد رضا کون ہیں؟ یار امام احمد رضا کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ اعلیٰ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان کو اعلیٰ بنانے والے بھی کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں بلکہ آل رسول ہیں، وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کہہ دیا یہ ہیں اعلیٰ حضرت۔ آج دنیا اعلیٰ حضرت کہہ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے عزیزان گرامی بہت کچھ اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ بے شک، نام کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، نسب کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، دماغ کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، جسم کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، نسب کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ گھٹیوں کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ جی کیا بات ہے، واہ واہ واہ، لہذا کوئی اگر اعتراض یہ کرے کہ بھائی محفل کسی کی بھی ہو ذکر اعلیٰ حضرت کا کیوں ہوتا ہے، تو کہہ دو کہ ہم غدار نہیں ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہیں بلکہ احسان کا بدلہ چکانے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے اجداد پر احسان کیا تو آج ذکر اعلیٰ حضرت کر کر ہم اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ بے شک، کیا بات ہے، واہ واہ، اور کہتے چلے جاؤ ڈال دی قلب میں، واہ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اور سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں۔ واہ واہ واہ، یہ ہے عزیزان، یہ محبت ہونی چاہیے آپ کی اعلیٰ حضرت کے ساتھ۔ اعتراض کرتے ہیں کرنے دو، لیکن کبھی اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ کوئی کمپرومائز مت کرنا، مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ کوئی کمپرومائز مت کرنا۔ عزیزان گرامی، طرح طرح سے لوگ بہکانے آئیں گے۔ آج کل تو لوگ کتابوں سے کم پڑھ رہے ہیں بلکہ موبائل کی ریلوں سے پڑھ پڑھ کر آ کر علماء سے پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو آپ آج چھوڑ دیجئے، اب بات آ گئی ہے صحابہ کرام پر۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ابھی نیا، میں اسی لیے نہیں کہتا ہوں کہ یہ نابالغ ہیں، عقلی طور پر نابالغ ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ عقلی اور جسمانی دونوں طور پر نابالغ ہیں۔ واہ واہ واہ، کس طرح سے سمجھ لیجئے عزیزان گرامی، ایک طرف ان کو انجینئر محمد علی مرزا یہ پلمبر نظر آتا ہے، یہ کہتا ہوا کہ ہم امیر معاویہ اور علی کو کیسے ایک ساتھ مانیں۔ جی ادھر اس نابالغ بچے نے دیکھا کہ ارے حضرت یہ دیکھیے کتنے بڑے علامہ صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم علی و معاویہ کو ایک ساتھ کیسے مانیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے علماء بھی آج کل چونکہ معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگ کھل کر بول نہیں پا رہے ہیں، جی، ان علماء کا ساتھ دیجئے عزیزان گرامی، ان کا ساتھ دیں گے تو ان کی ہمت بندھے گی تو یہ بولنا شروع کریں گے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت والا ایک بھی ہوگا اور سامنے 22,000 ہوں گے تو بھی وہ ڈٹ کر بولے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ،
کہا کہ ہم ان دونوں کو کیسے مانیں؟ تو عزیزان گرامی ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں خاموش ہو گئے، مت مانیے، نہ ماننا ہو مت مانیے، جو ماننا ہو مانیے۔ عزیزان گرامی ہمیں کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سارے ہتھیار دیے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ۔ بس ہمیں چلانا آنا چاہیے۔ فتاوی رضویہ اس سے بڑا کیا ہتھیار ہے کہ کہہ دیا فتاوی رضویہ کے تعلق سے عزیزان گرامی ہمارے بزرگوں نے کہ رسول دو عالم کے معجزے کا نام فتاوی رضویہ ہے، اس کو جس طرح سے استعمال کر سکتے ہو استعمال کر لیں۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ سائنٹیفکلی آپ کو ہر جواب اس میں ملیں گے، آپ عوامی طور سے جو سمجھنا چاہتے ہیں ہر قسم کے جواب آپ کو ملیں گے۔ آپ جس طرح سے اس کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں عزیزان گرامی اس طرح سے آپ اس کو سمجھ کر عوام کو اس کا فائدہ دے سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں صرف محض پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پڑھیں۔ جی ہمارے پاس بڑی کتابیں، بڑی تفاسیر ہمارے پاس موجود ہیں جس کے تعلق سے پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ ان کے پاس دلائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، 4x4 کے کمرے میں بیٹھے اور دوسرا شوشہ چھوڑ دیا کہ امیر معاویہ کو نہ مانو۔ کیوں نہ مانے امیر معاویہ کو؟ جی اگر امیر معاویہ کے تعلق سے علی مرتضیٰ نے کہا ہوتا کہ امیر معاویہ کو نہ مانو تو ہم ہرگز نہ مانتے۔ کیا بات ہے، واہ، نعرہ تکبیر، محبت سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، نعرہ حیدری۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو اگر علی نے کچھ کہا ہوتا تو ہم اس طرح مانتے، لیکن جب زندگی ہے حضرت مولائے کائنات کو دیکھو تو ایک آج کے پگلائے میلائیوں کی طرح گیا، جا کر کہنے لگا امیر معاویہ نے آپ کے ساتھ جنگ کی، آپ ان کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ تو علی مرتضیٰ کہتے ہیں خاموش ہو جا، اخواننا بغو علینا، اے خاموش ہو جا، وہ میرا بھائی ہے۔ اب علی معاویہ کو بھائی کہے تو لڑائی کیسے کہتا؟ واہ 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 واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اپنے پنجے میں پکڑ لے گا بہت مارے گا، جی صرف ڈالی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا، اپنے پنجے میں پکڑ لے گا بہت مارے گا۔ وہ میرے آقا کے صحابہ کی شان میں نہ گستاخیاں کرنا، حسنین وقائی جو پکڑ لے گا بہت مارے گا۔ واہ 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 واہ، سمجھ لے کہ علی مرتضیٰ نے امیر معاویہ کو دوست نہیں بولا، کیا بات ہے، دوست نہیں بولا کہ دوستی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن بھائی بھائی سے کیسے جدا ہو جائے گا؟ اب دو بھائیوں میں تو کہاں سے لے آیا لڑائی؟ یہاں ہے دو بھائی اور تو بات کر رہا ہے لڑائی؟ نہیں، ممکن ہی نہیں۔ علی مرتضیٰ سے حضرت امیر معاویہ کا کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جس کے طور پر کوئی بھی ایسا آج کل کا ایچا بیچا پھٹا کرتا لنگی پہن کر ادھر ادھر آ جائے اور بولنے لگے۔ ایک تو ابھی پاس ہی میں چل رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ امیر معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی ان صحابہ کے مسائل میں نہ پڑو۔ صحابہ کے تعلق سے عزیزان گرامی ہمارے خود اکابرین نے کہہ دیا کہ پہلا نمبر کسی اور کا نہیں، پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر کسی اور کا نہیں وہ فاروق اعظم کا ہے، تیسرا نمبر کسی اور کا نہیں وہ عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر کسی اور کا نہیں وہ علی مرتضیٰ کا ہے۔ ارے جب علی مرتضیٰ کے لیے خود بڑے سادات کرام نے کہہ دیا
غوث اعظم علی کو چوتھا مان رہے ہیں، غریب نواز علی کو چوتھا مان رہے ہیں، نظام الدین اولیاء چوتھا مان رہے ہیں، مدار العالمین چوتھا مان رہے ہیں، وارث پاک چوتھا مان رہے ہیں، شاہ صفی چوتھا مان رہے ہیں۔ تو یہ کل کا نیا آیا ملا یوٹیوب پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ علی کو ہم چوتھا نہیں مانیں گے۔ عزیزان گرامی، اس کا دعویٰ بے دلیل، ان کو صرف اور صرف اپنی دکانیں چمکانی ہیں، لیکن جب بھی ان سے کہا جائے گا کہ سامنے بیٹھ کر بات کر لو تو عزیزان گرامی کبھی ان کی حیثیت، ان کی اوقات نہ ہوگی کہ یہ سامنے بیٹھ کر بات کر لیں۔ کیونکہ جب یہ سامنے آئے ہیں تب انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ بنگلور آئے، میدان چھوڑ کر بھاگے، جھانسی آئے، میدان چھوڑ کر بھاگے۔ اب انشاءاللہ میں تو ابھی 2 شوال کو کھڑے ہو کر ان بھنگیوں کے سامنے بیٹھ کر آیا ہوں، تم اپنے جتنے چرانڈوؤں کو بھیجنا ہے بھیج لو۔ الحمدللہ یہ بریلوی سید اکیلے کافی ہے، علی کا خون ہے، بھاگے گا نہیں، میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ تم کو 51 کا چیلنج دیا تھا، کم سے کم ایرانی ٹکڑوں سے بچ جاؤ گے اور اپنے دادا کا صدقہ کھا لو گے۔ دادا کا صدقہ پوتے پر حرام نہیں ہوتا، بلکہ ایرانی دلالی تم پر حرام ہوگا۔ کیا بات ہے، آ جاؤ میدان، کوئی بھی ہو، اگر علی مرتضیٰ کی عظمت پر بات کرنی ہو تو ہم کھڑے ہیں، جی ہم اولاد علی کھڑی ہے۔ اور اگر ہمارے نانا جان سیدنا ابو بکر صدیق کے اوپر بات کرنی ہے، کیا بات ہے، اگر اب کوئی یہ کہے کہ نانا جان کیسے کہہ دیا، عزیزان گرامی میں تفصیل میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام جعفر صادق جن کی حسنی اولادیں ہیں، حسینی اولادیں ہیں، جی ان کے سگے نانا کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کیا بات تو ہے، سادات، بالخصوص اب سادات سن لیں، جی جس طرح سے ناموس رسالت کے لیے ہمارا جگر پارا پارا ہوتا ہے، اگر سچا سید ہے تو عزیزان گرامی وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ابو بکر بالکل، صدیق حق کی بات ہے۔ صداقت پر اگر حملہ ہوگا، جی کہیں نہ کہیں کراس بریڈ ہوگا اور کراسی ہوگا کہ ادھر کا ادھر کا۔ وہ آج کل وہ کہا بیچ میں سید 1857 کے سید 3-4 سید ہم نے بتائے تھے ابھی ایک جگہ، تو بڑا لوگوں کو مرچی لگ گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے عقائد کے اعتبار سے عزیزان گرامی، ان کی فکر کے اعتبار سے ابو بکر پہلا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نانا ہی نہیں ہے، وہ کسی اور کو کچھ مانتے ہیں۔ سادات اصل وہی ہوگا جو جس طرح سے نبی سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرے اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہو۔ کیا بات ہے، بے شک، کیونکہ صدیق اکبر سادات کے نانا کا نام ہے، امام جعفر صادق کے سگے نانا کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اسی لیے ہر ایک کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی کے نام کے ساتھ آپ کو صادق نہیں ملے گا، صدیق نہیں ملے گا۔ صدق سے یہ صادق آیا ہے، تو عزیزان گرامی صدیق سے یہ صادق بنا ہے۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ سادات کے رگوں میں بھی خون صدیقی شامل ہے، تو کیسے کوئی غدار ہوگا جو کہتا ہوا نظر آ جائے کہ ہم ابو بکر کو نہیں ماننے والے ہیں، ہم عمر کو ماننے والے نہیں ہیں، جو کہتے ہوئے ہیں نا کہ کل کے آئے ہیں کیا بول لیں گے، تو میں یہ کہتا ہوں یہی انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا عمر فاروق اعظم کو دیکھ کر، یہی انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا نا کہ فاروق اعظم کو دیکھ کر کہ یہ کل کا ہے کیا کر لے گا۔ الحمدللہ 22 لاکھ مربع میل کے اندر فاروق اعظم نے اپنی سلطنت قائم کر کے رکھ دی۔ تو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرنا، یہاں پر فیض صدیقی سے لے کر فیض فاروقی، فیض عثمانی، فیض حیدری سب شامل ہے، اور انشاءاللہ تمہیں تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات، تمہارا سب کچھ جو سمجھنا چاہتے ہو سب کچھ بتا بھی دیں گے، سب کچھ سمجھا بھی دیں گے۔ یہ ہے عزیزان گرامی جو ایک دوسرا موضوع تھا کہ بھائی جو آج کل کے نام نہاد چلغوزے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا کہ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کے تعلق سے ہمیں بات نہیں کریں، گالیاں بکتے ہیں اور پھر ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی جو لوگ ایسے بھی ہوں کہ جو ایسے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں ان کا بھی بائیکاٹ کر دو، جی جو ہمارے صحابہ کا نہیں،
وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ حق بات ہے بے شک. جو ہمارے رسول کے جگر کے ٹکڑوں کا نہیں جی وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے رسول کے دست و بازو کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا بند کر دو، ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو، کیونکہ آج تم نمازیں پڑھو گے، کل تم انہی کے عقیدے کو فالو کرو گے. آج تم انہی سے دوستی رکھو گے، کل تم انہی کے عقیدے کو فالو کرو گے. تو میرے دوستوں، اس چیز کو گانٹھ باندھ کر رکھ لو کہ جو میرے نبی کے گستاخوں کا، جو میرے نبی کے اصحاب کا گستاخ ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں جی یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی جی کیا سمجھ میں آئی؟ اصحابک النجوم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو اگر ہدایت چاہتے ہو تو کس کو مانو گے؟ صحابہ کو. ہر صحابی رسول، کسی کی گستاخی نہیں، کسی کے خلاف لفظ استعمال نہیں کرنا، کسی ولی اللہ کے خلاف الفاظ استعمال نہیں کرنا. عزیزان گرامی، وہ ایسے ہی اللہ کا ولی نہیں ہوا ہے، بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں، بڑا فضل الہی حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بنا ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں یا نہیں قبول ہیں. 2-4 اعمال بچے ہیں، ہم اس ولی اللہ کی شان میں گستاخی کر کر وہ بھی ختم کر رہے ہیں. کیا ہماری فکر ہو گئی ہے؟ اپنے افکار کو بلند کرو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو، اور کسی پیر صاحب کے ہاتھ پیر چومنے کی ضرورت نہیں. اگر چومنا ہی ہے کسی کے ہاتھ پیر تو جا کر اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر چومو. جی کیا بات. کسی پیر صاحبوں کے ہاتھوں میں آگے جا کر یہ میوے بادام کشمشیں لگانے کی ضرورت نہیں، جا کر اپنے ماں باپ کے سامنے لگا دو. خدا کی عزت کی قسم، جس دن ماں تمہاری تم سے راضی ہو گئی، تمہارے باپ تم سے راضی ہو گئے، عزیزان گرامی، اس دن تمہاری جنت کا سرٹیفکیٹ پکا ہو جائے گا. یہ شادیوں کی فضول خرچی بند کر دو. چلے جاؤ راشد رضا مرکزی کے ساتھ، چلے جاؤ اس کے ساتھ، کھڑے ہو جاؤ کہ اے راشد، تمہارا قدم جہاں جہاں پڑے گا وہاں ہمارا قدم پڑے گا. تم آج بچیوں کی، آج بچیاں اس ضلع، اس منڈل میں جتنی زیادہ مرتد ہو رہی ہیں اس سے زیادہ کہیں مرتد نہیں ہو رہی ہیں. اغیار قوم ہماری بچیوں کی طرف نظریں گڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی بچیاں کب گھر سے باہر نکلتی ہیں. جب ان کی گھر پہ، جب ان کے اسکول کالجز، ان کے مدرسے میں جب ہماری بچیاں ہوں گی تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وہاں اسلامی نظام ہے، نظام مصطفیٰ ہے، وہاں پر ہماری بچیوں کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس انسٹیٹیوٹ میں جب ہماری بچیاں پڑھ رہی ہوں گی تو ہماری بچیاں وہاں پر محفوظ ہوں گی، تو کوئی ڈاکہ ڈالنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی عزت کو خراب کرنے والا نہیں ہوگا. تو آج فکر اگر بلند کرنی ہے تو آ کر ان کے قدموں پر جی تو عزیزان گرامی کھڑے ہو جاؤ ان کے ساتھ اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ان کا ساتھ دینے لگو اور کہہ دو کہ اے راشد، تمہارا پسینہ جہاں بہے گا وہاں ہم بریلویوں کا خون بہے گا. تمہیں نیو بھروانے کی ضرورت ہو تو تمہیں پتھر کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ہمارے سروں کو تم لے جاؤ اور جا کر کم سے کم ہماری بچیوں کا محفوظ قلعہ تعمیر کرو. بے شک کیا بات ہے. واہ اور واہ. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. میں تو کہتا ہوں مت سوچو کون کیا کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس طرح سے کہہ رہا ہے. تمہیں اسی سے موٹیویشن ملے گا، تمہیں اسی سے پتا چلے گا کہ تمہیں اب اور کیا کرنا ہے، کس جگہ محنت کرنی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. ایک جگہ میں نے اسکول میں پڑھا تھا بہت پہلے، یہ شام نہ ودھیا تپو نہ دانم گیانم نہ شیلم گنو نہ دھرما تے مرتے لوکے بھووی بھار بھوتا منشیہ روپین مرگاچرن. کہ جو جس شخص کے پاس نہ یش ہے، نہ تپ ہے، نہ دان ہے، نہ دھرم ہے، نہ گن ہے، نہ گیان ہے. سب سے زیادہ زور جو دیا گیا تھا وہ گیان پہ دیا گیا تھا. اسی گیان کی دھارا کو پرواہت کرنے کے لیے راشد رضا مرکزی یہاں بیٹھے. وہ شخص اس دنیا میں صرف ایک جانور کی طرح جی رہا ہے. ابھی سید صاحب بھی تشریف لے آئے، اب اس کے اوپر بھی آخری بات اور ڈال دوں. حضرت نے کہا سید صاحب قبلہ نے کہ باغ فدق کے بھی تعلق سے کچھ اور چیزیں بتا دو. جی میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اور مجھے یقین بھی ہے یہ، کیونکہ میں فطرت جانتا ہوں ان کی. جس نے بھی آپ کے پاس فون کیا ہوگا اگر وہ اپنے میں سے ہے تو اس نے جانکاری کے لیے کیا ہوگا، لیکن اگر اپنے میں سے نہیں ہے
تو وہ آدمی ایسا ہی ہوگا کہ جس کے نہ داڑھی ہوگی، جس کو نہ یہ معلوم ہوگا کہ سنت کیسی ہے، سنت داڑھی کیسے رکھنی ہے، اسلامی لباس کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، سنن و مستحبات کیا ہیں۔ اور وہ کس پہ آ رہے ہیں؟ باغ فدق کے اوپر، جس کو یہ کہا جائے کہ جس کو ابھی یو کے جی ایل کے جی کا بارے میں نہ معلوم ہو، وہ بی ایس سی اور ایل ایل بی کی کتابیں پڑھ رہا ہے، بی ایل ایل بی کی کتابیں پڑھے گا۔ باغ فدق، وہ باغ جس کے تعلق سے سب سے بڑا بھرم ہم اہل سنت و جماعت میں یہ میلائی ڈالتے ہیں، کیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ سیدہ کائنات سے لے لیا، چھین لیا، نعوذ باللہ۔ میں یہ کہتا ہوں 2 انگلیوں سے خیبر اٹھانے والا، جس کے تعلق سے ہم کہتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، آگے کیا کہتے ہیں؟ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور اسی علی مرتضیٰ کے سامنے کہتے ہو کہ دربار میں دھکا مارا گیا، فاطمہ بضعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، علی سے کہہ دیا کوئی دوسری عورت نہ آئے جب تک میری سیدہ ہو، میری بیٹی ہو۔ اس سیدہ کو دھکا مارا جائے، علی خاموش ہوگا؟ تم بات سب چھوڑو، تم کہتے ہو دربار میں گئیں، دربار میں گئیں، دربار میں گئیں۔ آج چیلنج کر کر کہہ رہا ہوں اسی بڑا گاؤں سے، سب سے پہلے تم دربار ہی ثابت کر کے دکھا دو۔ لغت کے اعتبار سے دربار کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر ایک منچ بنا ہوا ہو، یہ دربار ہے۔ یہ ایک کرسی لگی ہوئی ہو، بادشاہ بیٹھا ہوا ہو، اور ادھر وزراء بیٹھے ہوں، ادھر سینک کھڑے ہوئے ہوں، سامنے پرجا ہو، اس کو دربار کہا جاتا ہے۔ دربار گئیں، دربار گئیں، دربار گئیں۔ اما یہ تو بتاؤ کہ کیا اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ ایک کرسی لگانے کا بیت المال بھی ان کے پاس موجود تھا؟ جن حالات میں سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین بنے، ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کر فیصلے ہو رہے تھے۔ تم دربار کی بات کر رہے ہو، ارے تم کرسی ثابت کر کے دکھا دو۔ تم چلو ٹھیک ہے، علی اس وقت بھی نہ بنے، لیکن جب علی خلیفۃ المسلمین بنے، علی امیر المومنین بنے، تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے چھوڑ دیا۔ چلو حسن مجتبیٰ جب خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، کیا انہوں نے بھی کوئی اس پر گفتگو نہ کی؟ میرے پیارے دوستوں، ایک بہت طویل بحث ہے، بہت اعتقاد، اس میں اعتقاد بھی بہت جگہ پہ شامل ہو جاتا ہے، فقہی مسائل بھی ہیں، یہ کہ اموال فے میں سے تھا یا دیگر چیزوں میں سے تھا، لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ موٹی موٹی بات آپ لوگوں کو میں سمجھا کے بتا دوں۔ کائنات میں کوئی ایسا مائی کا لال کسی ماں نے نہیں جنا ہے کہ جو اہل سنت بریلویوں کے سامنے بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر کے اوپر یہ الزام لگا کر دکھا دے کہ یہ باغ فدق سیدنا صدیق اکبر نے غصب کیا ہو، نعوذ باللہ۔ اور میں پھر سے، آپ سب لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، جو میری آڈیو ریکارڈ کر رہے ہوں وہ لوگ پہنچائیں میری آواز کو، آ جاؤ بریلویوں کے سامنے، آ جاؤ بریلویوں کے سامنے، آ کر باغ فدق کے تعلق سے ہم سے مناظرے کے لیے ہم دونوں ہاتھ پھیلا کر تمہارا ویلکم کر رہے ہیں کہ آ کر اس باغ فدق کے تعلق سے ہم سے گفتگو کر لو۔ اور ابھی یہیں پر بھی 1-1.5 گھنٹہ ہوں میں نا، کتنا دیر ہوں؟ 1-1.5 گھنٹہ تو ہوں۔ اگر کسی کے شوق چرا رہا ہے پورے منڈل کے اندر تو آ جاؤ، ہماری کتابیں بھی بہت مضبوط ہیں اور ہمارے جوتے بھی بہت مضبوط ہیں، تم جیسے سمجھنا چاہو گے تمہیں ویسے سمجھائیں گے۔ ہم بریلوی 2 ڈیلیوری رکھتے ہیں، کتابوں کی بھی دلیلیں لے کر جاؤ، جوتوں کی بھی جوتے لے کر جاؤ، جیسے سمجھو گے ویسے سمجھائیں گے۔ تو لہٰذا باغ فدق کے تعلق سے میرے پیارے دوستوں اس چیز کو سمجھ لو کہ میرے رسول کے صحابہ کلو صحابی عدول، کہ میرا ہر صحابی رسول عادل ہے۔
تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب عادل کے تعلق سے آپ رسول کریم نے یہ کہہ دیا کہ میرا ہر صحابی انصاف کرنے والا ہے، تو یہ ناانصافی کسی صحابی رسول سے نہیں صادر ہو سکتی۔ آپ کو عقیدہ رکھنا ہے رسول کریم کے اقوال پر، آپ کو عقیدہ رکھنا ہے رسول کریم کی سنتوں پر، آپ کو عقیدہ رکھنا ہے رسول کریم کے احکام پر۔ تو یہ عزیزان گرامی چند باتیں ہیں، انشاءاللہ بار دیگر پھر حاضر آؤں گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور سنوں گا، لیکن ابھی آپ لوگوں کو بیٹھنا بھی ہے۔ جناب راشد مرکزی صاحب کی نعت و منقبت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھایا بھی جائے گا۔ لیکن میں پھر سے ایک بار یہ کہتا ہوں میرے پیارے دوستوں، ان تفضیلیوں کے چکر میں نہ پڑو، یہ تمہارے عقائد و نظریات خراب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان میلائیوں کے چکر میں نہ پڑو، یہ تمہارے عقائد و نظریات خراب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان رافضیوں کے چکر میں نہ پڑو، ان شیعوں کے چکر میں نہ پڑو، ان ایرانی ڈالروں کے چکر میں نہ پڑو، تمہارا ایمان و عقیدہ سب خراب ہو